بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم واپس پنجاب میں ہیں اور ہمارے پنجاب کے صحافی دوستوں سے مخاطب ہیں۔ کچھ مہینے ہو چکے ہیں، ویسے کووڈ سے پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ٹائم گزاریں گے، لیکن پھر یہ وبا آیا اور اس سے ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ لیکن میں بہت ہی خوش ہوں کہ ہم واپس لاہور میں ہیں اور آپ سب کے درمیان میں ہیں۔ میں آج کا پریس کانفرنس کراچی کا اسٹاک ایکسچینج کا جو حملہ ہوا ہے وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے جیسے ہم نے پارلیمان میں اور جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے کہا ہے کہ جو ہمارے بہادر پولیس کے آفیسرس ہیں جنہوں نے اتنا جلدی ایکشن لے کے اتنے سارے جان بھی بچائی ہیں اور پاکستان کی معیشت کا جو نرو سینٹر ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا تحفظ بھی کیا ہے، تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اس انسیڈنٹ ہے جنہوں نے ان دہشت گردوں کو آفیسرز، ہمارے ہیروز جنہوں نے ان کو روکا، جنہوں نے ان کو مارا، ان میں سے ایک ہمارا رفیق سومرو ہے جو کہ عمر کوٹ سے ہیں، اس نے 2 دہشت گرد کو مارے۔ پھر ہمارا ایک خلیل جتوئی صاحب ہے جو جام شورو سے ہیں، اس نے بھی ایک دہشت گرد کو مارا تھا، اور ایک سلیم بروہی صاحب ہے جو نوابشاہ سے ہے، اس نے بھی ایک دہشت گرد کو مارا تھا۔ تو ان کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے شہید ہے، ہمارا پولیس آفیسر جو کہ شہید ہے، وہ SIP شاہد علی کا شہید جو کہ لیاری سے تعلق رکھتا تھا، کراچی سے تعلق رکھتا تھا، وہ اس انسیڈنٹ میں شہید ہو چکے۔ اور پھر 3 جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز کراچی اسٹاک ایکسچینج کے، جو حسن بلوچ صاحب ہے لیاری سے، خدایار خان شہید ہے اورنگی ٹاؤن سے، اور افتخار شہید ہے ہمارا جو کراچی سے۔ اور ان بہادر آفیسرز نے سندھ پولیس کے آفیسرز نے اتنا کامیابی، اور پورا پاکستان جو ہے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ان پہ فخر کرتے ہیں۔ سندھ حکومت نے ہمارے شہداء کے لیے، ہمارے آفیسرز کے لیے ریوارڈز بھی اعلان کیے ہیں۔ اور جو کراچی کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، یا پورا صوبہ کا جو سندھ کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، کافی بہتر ہوئی ہے۔ اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پولیس ہو یا ہمارے رینجرز ہو، ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے سندھ پولیس کے سب سے زیادہ شہداء ہے کراچی آپریشن سے۔ اور ان کی قربانی کی وجہ سے نہ صرف ہم کراچی میں سکون سے رہتے ہیں، مگر پاکستان کی معیشت کو جو بوسٹ ملا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اور جو پیکیج الاؤنس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کی طرف سے ایک آفر ہے، لیکن کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو بزنسز ہے، جو کمپنیز ہے، جن کے نہ صرف اب پیسہ بچے لیکن ان کا جان کا تحفظ کیا، ان کے طرف سے بھی سندھ پولیس کے لیے، سندھ پولیس کے مارٹرز کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک کمپنسیشن دلوائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ ان کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا جان بچایا ہے، آپ ان کا بھی خدمت کریں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہمارا کووڈ کا، کرونا کا جو گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے، اور جس طریقے سے، جس تیزی سے وہ پاکستان میں پھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ جن کا اس کا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے آج تک پڑھا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کرو فلیٹن ہو رہا ہے، ہمارا کم
کم ہو رہے ہیں، ہمارے اموات کم ہو رہے ہیں، یہ سفید جھوٹ ہے. The worst is yet to come. اب بھی ہمارا شرح اموات بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کا جو کرو ہے وہ صرف تب فلیٹن ہوتا اگر آپ کچھ قدم اٹھاتے اس کرو کو فلیٹن کرنے کے لیے، جو کہ خان صاحب کی حکومت نے شروع دن سے سیبوٹاج کر کے آج تک کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے جس سے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکے، اس وائرس کی پھیلاؤ کو روک سکے، ہمارا شرح اموات میں کمی لے آ سکے. حکومت نے اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کا جو کورونا وائرس کا کرو ہے، پاکستان کا جو کیسز کا اضافہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. آج یا کل آپ کا جو پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے، اور پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو رسک الاؤنس ملے. ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف پنجاب کے وہ ڈاکٹرز جو ڈائریکٹلی آئسولیشن وارڈز میں، آئی سی یوز میں، ہائی ڈپینڈنسی یونٹس میں کووڈ پیشنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے. اور ہر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، ملازمین ہیں جو ای آر میں کام کر رہے ہوں گے، او پی ڈیز میں کام کر رہے ہوں گے، مختلف جگہ پہ بھی کام کر رہے ہوں گے، وہ بھی ایٹ رسک ہے. وہ بھی اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے آج کل کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا بھی رسک الاؤنس ہونا چاہیے. جیسا سندھ میں ہم نے ہر کسی کو ہیلتھ الاؤنس دیا، رسک الاؤنس دیا ہے، جیسے ہم نے شہید کا کوٹا دیا ہے، جیسے ہم نے رکھا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے خاندان سے آپ نوکری بھی دیں گے. اس قسم کا جو ڈیمانڈ ہے یہ ان کا حق ہے، اور پنجاب حکومت سمیت باقی صوبے کو، وفاق کو بھی سندھ حکومت کی طرح یہ پالیسی اپنانا چاہیے. وفاقی حکومت نے تو تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کیا، پینشنز میں اضافہ نہیں کیا، اور جو وہ کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز جو جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کے حقوق کا نہ تحفظ کیا، ان کا معاشی کمپنسیشن کا خیال نہیں رکھا گیا. تو آج پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو سندھ نے اپنے ہیلتھ ورکرز کو، اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے فیسلٹیز رکھے ہیں، پورے پاکستان میں اسی قسم کے کمپنسیشن اور فیسیلیٹیشن ملنا چاہیے ان کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز آج پاکستان کا سامنا کر رہا ہے وہ ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی اس قسم کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کیا. جس طریقے سے یہ 100 سال بعد کا وبا کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ہمارا لوکس کا خطرہ ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جس طریقے سے پوری دنیا میں ایک معاشی بحران چل رہا ہے، اس کا ایمپیکٹ تو پاکستان پہ بھی ہوگا. اور ہمارے پریڈکشنز ہے ہیوی مانسونز کے، سیلاب کے بھی. تو اس وقت پاکستان کے تاریخی چیلنجز ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر کرائسس کو ایک کیٹاسٹرفی میں تبدیل کرتی ہے. اگر کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں پی ٹی آئی حکومت بہتری لانے کے بجائے they make it worse.